معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص خواب نہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی واقعی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ سازش اور کوہے میں ڈالنا۔ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ویران جگہ لے جا کر کوہے میں گرا دیا اور واپس آ کر والد سے جھوٹ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ آیا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کا محل اور آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے خریدا اور اپنے محل میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی تو ان پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ پر آمادہ ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ جب عورت نے جھوٹا الزام لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، خواب کی تعبیر اور عزت کی واپسی۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی۔ کسی کو تعبیر سمجھ نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کر دی، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط ہوگا، لہٰذا اناج ذخیرہ کر لو۔ تو بادشاہ ان کی حکمت اور سچائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات اور معافی۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ بعد میں جب وہ سب واپس آئے اور والد کو بھی لے کر آئے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا راز ظاہر کیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائی شرمندہ ہوئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہی خواب پورا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور 11واں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ شکر کیا۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، عزت و احترام کے لیے تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حسد انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائشوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ معاف کرنا ایک عظیم صفت ہے۔ سچائی، صبر اور توکل انسان کو بلندیوں پر لے کے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، صبر، علم اور حکمت کا پیکر۔ خواب سے نبوت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل آپ علیہ السلام کے عظیم مستقبل اور نبوت کی طرف اشارہ تھا، جو بعد میں پورا ہوا۔ حسد کا نشانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو کوہے میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اپنوں کا حسد دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور آگے بڑھایا۔ عصمت و پاک دامنی کی مثال۔ جب مصر کی عورت نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے اور پاک دامن تھے۔ قید میں بھی دائی۔ جیل میں آپ علیہ السلام نے قیدیوں کو صرف خوابوں کی تعبیر نہیں دی بلکہ توحید کا پیغام بھی دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں دعوت دین کو نہ بھولیں۔ معافی اور حکمرانی۔ جب آپ علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور بھائی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔
ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی، معافی اور قیادت کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاک دامنی عزت بڑھاتی ہے، معافی دشمنوں کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے، اور اللہ پر توکل انسان کو کوہ سے تخت تک پہنچا سکتا ہے۔